الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان في النفس وبذل السلام للعالم والإنفاق في الاقتدار أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ایمان والوں میں جو ایمان والے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے ہیں ان کا تذکرہ بیان کیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے کہا وہ پورا کر دیا. فمنہم من قضى نحبہ، بعض اپنے مقصد کو پورا کر گئے ہیں. ومنہم من ينتظر، اور بعض اس کا انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کبھی تبدیل نہیں کرتے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی ان مجاہدین کے متعلق جو اللہ کے راستے میں دین کو لے کر گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو شہادتیں نصیب ہو گئی ہیں، اور پھر یہ آیتیں تلاوت ہو گئی. کچھ مومنین ہیں جنہوں نے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے، اور کچھ مومنین ہیں جو ابھی تک اس انتظار میں باقی ہیں کہ ہمیں بھی اللہ قبول فرما لے. اللہ نے مسلمان کو پاؤں سے لے کر سر تک جسم کا ایک لوتھڑا عطا کیا ہے. اس جسم کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس جلد کی کوئی حیثیت، نہ اس کھال کی کوئی حیثیت. اللہ کے نبی جس وقت صحابہ میں تشریف لائے دیکھا کہ زمین پہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں پڑے ہوئے ہیں، سیڑھیاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ان کو اٹھا کر دیکھو. جب اٹھا کر دیکھا نبی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں تھی. بعض نے کہا کہ یہ پہلے انسان کی کھوپڑی تھی، بعض نے کہا یہ جانور کی کھوپڑی تھی، بعض نے کہا یہ فلاں پرندے کی کھوپڑی تھی. میرے نبی نے کہا دیکھو اس وقت یہ برابر ہو گئی ہیں اور گوشت پوشت کے اعتبار سے ان کی طرف سے کوئی تمیز نہیں ہو رہی ہے. اس لیے جسم کی حیثیت، ظاہر کی حیثیت اس وقت تک ہوتی ہے جب جسم میں روحانیت ہو، جب جسم میں ایمان ہو، جب جسم میں آخرت کے لیے تیاری ہو، جب جسم کے اندر اللہ کے وعدے، اللہ کے عہدے، اللہ کی ترتیبات، اللہ رب العزت کی روحانیات جسم کے اوپر جھلک جائیں. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے وضو پر جسم نورانیت والا بنتا ہے اور آسمان کے فرشتے اس نورانیت کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. اپنے اندر نورانیت رکھنا، اس جسم کو قیمتی بنانا اور اس جان کو کسی نہ کسی قابل بنا دینا. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ایک تجارت کر کر یہ بتایا ہے کہ تمہاری جان میری، تمہاری کھال میری، تمہارا سب کچھ میرا، میں اس کو خرید لیتا ہوں. ان لهم الجنہ، اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں. یقاتلون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرتے ہو اللہ کے راستے میں. یقتلون، کسی کافر کو مارتے ہو. ویقتلون، کبھی وہ تمہیں شہید کر دیتا ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے واستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لہذا آج اس سودے کی خوشخبری لو جو اللہ نے تم سے ادا کر دیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی. التائبون العابدون، اللہ کے بندے توبہ کر کر عبادت کرتے ہیں. الحامدون الراکعون، اللہ کی تعریف کر کے رکوع کرتے ہیں. الساجدون الآمرون بالمعروف،
سجدہ کر کے اچھائی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکری اور برائیوں سے روکتے ہیں، وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو بشارت دیجئے۔ اس لیے میرے محترم جس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دیکھو آج تمہارا سودا گار، آج تم سے تجارت کرنے والا اللہ بن گیا ہے، اور اس نے ہر مومن کو خرید لیا ہے، چاہے مومن کالا ہو، چاہے مومن سفید ہو، چاہے کسی قبیلے کا ہو، چاہے کسی نسل کا ہو، چاہے کسی حسب کا ہو، چاہے کسی خاندان کا ہو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مومن تو ادھر آ، جنت ادھر آئے گی، تو رب کی طرف آ، جنت تیری طرف آئے گی، تو رب کے پاس چلا آ جا، جنت تیری طرف چلی آ جائے گی۔ مومن کو خریدنے والا جب رب بن گیا، خریدار بڑا ہو گیا تو چیز بھی بڑی ہو گئی، خریدار بڑا ہو گیا تو چیز بھی قیمتی ہو گئی، خریدار اللہ ہو گیا تو چیز بھی خوبصورت ہو گئی۔ خریدار پوری دنیا میں صرف ایک ہے، اس اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک ہے اور کوئی ہے نہیں، وہ عالم الغیب ہے، کھورے کھٹے کو جانتا ہے، کھوٹی چیز کو جانتا ہے، بری چیز کو جانتا ہے، جو کل خراب ہو جائے گی اللہ اس کو جانتا ہے، جو کل بیکار ہو جائے گی اللہ اس کو جانتا ہے، جو کسی کام کی نہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو بے فائدہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ رب نے مجھے خرید لیا ہے، اس کا مطلب یہ سودا اللہ کو منظور ہے۔ مسلمان سمجھے کہ اللہ نے مجھے خرید لیا ہے، اس کا مطلب میرے اندر نقصان نہیں۔ مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے خرید لیا ہے، میرے اندر خسارہ نہیں۔ مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے خرید لیا ہے، کل کے اندر میرے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر بندہ یہ سمجھتا ہے میں اللہ کی چیز ہوں، اللہ کی شے ہوں، اللہ کی ملکیت ہوں، اللہ کی قدرت کے جھنڈے کے نیچے میرے 24 گھنٹے زندگی کے گزرتے ہیں۔ وہ مقام آیا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی جو بعد میں خالد بن ولید کے نام سے بنتے ہیں، پہلے وہ کافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب دیکھتے ہیں، حضرت کے چہرے کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اور خالد بن ولید اس وقت رسول اللہ کا قرآن جس وقت سنتا ہے اس کے دل میں یہ طلب آ جاتی ہے میں اس نبی پہ ایمان لے آتا ہوں، مگر وہ سپاہ سالار تھے، کافروں کے بہت بڑے بہادر جرنیل تھے، نبی کریم علیہ السلام کے خلاف جہاد میں لڑائی کرتے تھے، قرآن کے خلاف جہاد میں لڑائی کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف جہاد میں لڑائی کرتے تھے، اسلامی ملکوں کے خلاف جہاد میں لڑائی کرتے تھے، اور جب تلواریں ان کی طرف آتی تھی وہ مسلمانوں کی گردنیں حالت کفر کے اندر بھی اڑاتے تھے، اور ان کی بہادری سپاہ سالاری بہت زیادہ مشہور ہو چکی تھی۔ لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی علیہ السلام کا طرز زندگی دیکھا، جب آپ نے عثمان غنی کی شہادت کی خبر سنی، آپ نے صحابہ سے وعدہ لیا تم اس درخت کے نیچے آ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو کہ ہم عثمان غنی کی شہادت کا یہاں سے بدلہ لیں گے، اس کے بعد ہم واپس جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بیعت کو جس وقت کیا، 1400 صحابہ نے اس درخت کے نیچے بیعت کی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ پھر ان صحابہ نے دن رات ایک کر کر نبی کے ساتھ گزارا، اور حضور اکرم کے یہ اخلاق اور یہ کردار اور یہ چیزیں کہ صحابہ نبی سے جدا نہیں ہوتے، رات بھی ہو گئی دن بھی ہو گئے مگر صحابہ نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ صداقت کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے مسلمان کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی نبوت خالد بن ولید کے دل میں جس وقت چسپاں ہو گئی، رچ گئی، بس گئی، لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن کر جس وقت متاثر ہو گئے۔ ایک اور صحابی جن کا نام عمر بن عاص تھا، وہ بھی خالد بن ولید کے کفر کے دور میں ایک دوست تھے، انہوں نے بھی کہا ہم اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں جس کے اندر موت آئے تو بھی جنت ملتی ہے، زندگی ہو تو بھی جنت ملتی ہے، ہم تو کافر ہیں، کافر کی موت پر جہنم ہوتی ہے، کافر کی موت پر تباہی ہوتی ہے، کافر کی موت ناکامی ہوتی ہے، کافر کی موت نامرادی ہوتی ہے، اس لیے کافر موت سے لرزتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، جہادی میدانوں سے پیچھے بھاگتا ہے، مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو لڑاتا ضرور ہے مگر ڈرتا بھی ضرور ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے میرا آگے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ ادھر، جو کچھ بھی ہے کافر کا سب کچھ ادھر ہے، آخرت میں اس کا کوئی نہیں، اور مسلمان کو یہ سہارا ہوتا ہے میرا جو کچھ بھی ہے وہ آخرت میں ہے، ادھر اللہ کچھ دے دے تو دے دے ورنہ مجھے ضرورت
اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، یا اللہ مجھے رزق قوت عطا فرما دے۔ اور رزق قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر نبی بھی زندہ رہے، نبی کے صحابہ زندہ رہے، نبی کی امت زندہ رہے۔ اللہ اس کے علاوہ ذخیرہ کروں، اس کے علاوہ کوئی چیز جمع کروں، اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز ذخیرہ ہو جائے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ رزق قوت مجھے مل جائے، ایک ایسی روٹی مل جائے، ایک ایسا لقمہ مل جائے، ایک ایسا کھانا مل جائے کہ اللہ کی قسم میں اس کے اوپر زندہ رہ سکوں۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو گیا مگر میں اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ رب نے وحی کے ذریعے نبی کریم کو بتا دیا کہ خالد بن ولید جو ہے اس وقت دل میں اسلام کی طرف لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلا کر کہا خالد بن ولید اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ چھپا کیوں رہا ہے؟ اس کے دل میں یہ باتیں کیوں اندر چھپی ہوئی ہیں؟ وہ اس چیز کو ظاہر کیوں نہیں کرتا؟ ایک صحابی اور تھے عمر بن عاص، انہوں نے بھی کہا میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد کہتا ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تینوں صحابی نبی کی طرف جس وقت روانہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت بیٹھ کر جہاد کی تربیت دے رہے ہیں اور سپاہ سالار تیار کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید جس وقت داخل ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے چہرے پر حشاشیت بشاشیت آتی ہے، نورانیت بڑھتی ہے، مسکراہٹ بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اس صحابی کا استقبال کرتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنا۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس وقت سے اسلام کی حقانیت میرے اندر ظاہر ہو چکی ہے مگر کفر کے سرداروں نے مجھے ایمان کی طرف نہیں آنے دیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں زیر ہو کر آ گیا ہوں اور یہ سمجھ گیا ہوں کہ اسلام سے بڑی چیز کوئی نہیں، ایمان سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ اس وقت قرآن کی آیتیں اتری ہیں ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطیا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح۔ کچھ اللہ والے اس طرح ہیں لا یصیبہم ظمأ، ان کو پیاس نہیں لگتی، ولا نصب، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور وہ جھگڑا بھی نہیں کرتے، ولا یطؤون موطیا یغیظ الکفار، کافروں کے دشمن سے ڈرتے نہیں، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اور کسی دشمن کی وجہ سے بھی وہ ڈرتے نہیں۔ اللہ رب العزت کے ان لوگوں نے جس وقت نبی کی خدمت میں اسلام قبول کیا، حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، نبی پوچھتے ہیں کون آیا؟ صحابہ بتاتے ہیں فلاں آیا۔ اگر وہ اچھا بندہ ہوتا نبی کہتے یہ بہت اچھا آدمی ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ پھر کوئی آدمی آتا، صحابہ سے پوچھتے کون آدمی آیا؟ بتاتے فلاں آدمی آیا۔ اگر وہ برا ہوتا نبی کہہ دیتے کہ یہ برا آدمی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بالآخر ایک وقت وہ آیا جب خالد بن ولید وہاں سے گزرا، میرے نبی نے پوچھا کہ یہ کون آیا؟ بتایا گیا خالد بن ولید صحابی آیا ہے۔ نبی نے کہا کہ ھذا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، رب نے اس کو تلوار قرار دے دیا ہے، رب نے اس کو اپنی ذوالفقار قرار دے دیا ہے، رب نے اس کو اللہ کی سیف قرار دے دیا ہے۔ وہی تلوار جو پہلے مسلمانوں کے گردن پہ تھی آج وہی تلوار کافروں کے گردن پر آ گئی، نسبت تبدیل ہو گئی، خالد بن ولید بن گیا، اسلام کا کمانڈر بن کر نبی کریم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ پھر جس وقت اس صحابی کو میدان میں اتارا جاتا ہے ایمان اور نماز کی بدولت، کلمے اور اعمال کی بدولت، اسلام کی بدولت، یہ صحابی بڑھتے ہوئے اللہ کی قسم اس تلوار کو دشمنوں کے گردن پہ جس وقت پھینکتا ہے، ہرمز کو جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے سر کو کاٹ کر ایران کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر خالد بن ولید یہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم اسلام کے اندر اتنی بڑی قوت ہے، پہلے میں ہرمز کے نیچے رہ کر جلائی کرتا تھا پھر بھی ہمیں شکست ہو جاتی تھی، آج میں محمد رسول اللہ کے نیچے کھڑا ہو کر اپنی تلوار چلاتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ہران کے ہرمز کو تباہ و برباد کر دیا۔ گردنیں اڑائی اسلام کے دفاع کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اللہ کی قسم جہاد میری امت میں اس طرح ہے جس طرح کائنات میں
جھاڑو کے ذریعے تم غلاظت کو صاف کرتے ہو، دنیا اللہ رب العزت بارش کے ذریعے دنیا کے درخت صاف کرتے ہیں، دیواریں صاف ہوتی ہیں، ملبے صاف ہوتے ہیں، سڑکیں صاف ہوتی ہیں۔ جب بارش ہو جاتی ہے باہر دروازہ کھول کر منظر دیکھا کرو، دنیا میں سکون کتنا ہوتا ہے، درختوں کی کیا حرمت ہوتی ہے، بلڈنگ کا کیا حسن ہوتا ہے، سڑکوں کی کیا دھلائی ہوتی ہے، انسان کے چہرے پہ کتنی رونق ہوتی ہے، جانوروں پہ کتنا سکون ہوتا ہے، دنیا میں ایک قسم کا سناٹا ہوتا ہے، رب کے دربار کی روحانیتیں پوری دنیا میں اس بارش کے ذریعے برس رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے جب تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، اللہ سے بارش مانگا کرو۔ جس وقت بارش آ جائے، بادل آ جائیں، اس کا قطرہ زمین پہ گرنے لگ پڑے، وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی وقت وضو کر کے ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کیا کرو۔ اللہ بارش کے وقت کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا، اور مسلمانوں کے لیے بارش بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے یہ ہلاکت بھی ہے اور کبھی نعمت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ جس وقت اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، نبی کے شاگرد بنتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طلب میں رہتے ہیں، آپ کی لگن میں رہتے ہیں، ان کے درجے بن جاتے ہیں۔ آج یہ بڑے بڑے کافروں کی گردنوں کو نیچے اتارتے ہیں۔ جنگ ذات السلاسل کے اندر خالد بن ولید کو جب اسلام کا سپہ سالار بنا کے ڈالا گیا، خالد بن ولید کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنا جھنڈا لہرایا اور اپنی تلوار کو اٹھایا، اللہ کی قسم ایسی تلوار چلی، آگے اشارہ کرتا تو ادھر چلتی، پیچھے اشارہ کرتا پیچھے چلتی، دائیں طرف اشارہ کرتا ادھر مڑ جاتی، بائیں طرف اشارہ کرتا ادھر مڑ جاتی۔ اللہ کا دین جس وقت میرے ذہن میں آیا، وہ تلوار کمپیوٹر کی طرح گھوما کرتی تھی، جس طرف میں اس کو پھیرتا تھا اس طرف پھر جاتی تھی، جس طرف میں اس کو چلاتا تھا اس طرف چل جاتی تھی، جس طرف میں اس کا اشارہ کرتا تھا اس طرف وہ چلی جاتی تھی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد غلاظتوں کی صفائی ہے، جہاد دلوں کی صفائی ہے، جہاد قرآن کا دفاع ہے، جہاد نبوت کا دفاع ہے، جہاد مساجد کا دفاع ہے، جہاد ختم نبوت کا دفاع ہے، جہاد اصحاب محمد کا دفاع ہے، جہاد ہر تمام چیز کا دفاع ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک صحابی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے جہاد میں جانا، ادھر سے اس کا بیٹا آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے بھی جہاد میں جانا ہے، باپ بھی جہاد میں بیٹا بھی جہاد میں۔ نبی نے کہا کہ ایک جا سکتا ہے، دو کی گنجائش نہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سواریوں کی کمی ہوا کرتی تھی اور مجاہد بغیر اسباب کے سواریوں کے نہیں جاتے تھے۔ ہمارے نبی نے کہا ایک جا سکتا ہے، دو نہیں جا سکتے۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی ضد، دونوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک تیار ہے، رکنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں قرآن دازی کرو۔ جس وقت قرآن دازی ہو گئی، کہتے ہیں کہ حضرت سعد کا نام آ گیا اور ان کے والد خیثمہ کا نام نہیں آیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بیٹے تو بیٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، تو اپنا حق میرے لیے قربان کر دے، اور باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا اس کی بات کو تسلیم کر لے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی بات درست ہے، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، مگر یہ باپ بیٹے کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ جنت کا ہے، یہ معاملہ اللہ کی نعمتوں کا ہے، یہ معاملہ اللہ کی میزبانی کا ہے، یہ معاملہ اللہ کے گھر جنت عدن کا ہے۔ اس لیے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں بھیج سکتا، اور میں خود جانا چاہتا ہوں۔ باپ رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا، یا رسول اللہ بیٹے کے نام پر قرآن آ گیا، میرے نام پر قرآن نہیں آیا، آپ بیٹے سے فرما دیجئے کہ وہ باپ کی گفتگو کو مان کر باپ کو بھیج کر خود رہ جائیں۔ اللہ کی قسم یہ جذبہ ان جانوں کے جانے کا تھا۔ رسول کریم نے فرمایا جب قرآن دازی ہو گئی، تیرے بیٹے کا نام نکل آیا، اب محمد الرسول اللہ اس کو کچھ کہنے کا بھی حق نہیں رکھتا، لہذا تیرا بیٹا جائے گا، اگر وہ نہیں مانتا تو نہیں جا سکتا۔ روایت میں آتا ہے جس وقت بدر کا معرکہ لگا،
سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بدر کے جہاد میں گئے، شہادت نصیب ہو گئی، شام کو باپ کو پتہ چلا، کہا کاش کہ اس وقت میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جنت کی سیر کر رہا ہوتا اور جنت کی طلبگاری ہوتی اور جنت کی حوریں میرا استقبال کرتی اور جنت کے نظام کے اندر اللہ مجھ کو بھی داخل فرما دیتا۔ ان صحابہ کو یہ انتظار نہیں تھی کہ میں سال دنیا میں رہ لوں، 2 سال دنیا میں رہ لوں، 4 سال دنیا میں رہ لوں، 10 سال دنیا میں رہ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر جس وقت موت کا فرشتہ آیا تھا اور اس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ نے جس وقت اس کو مکہ مار کر اس کی آنکھ بھگوڑی تھی، وہ اللہ کے دربار میں جس وقت پہنچا تھا، رب نے کہا تھا موسیٰ کیا چاہتا ہے؟ کہتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں میری موت نہ آئے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا موسیٰ سے کہو ایک بیل کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لے، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے موسیٰ کی عمر اتنی بڑھ جائے گی، دن بڑھ جائیں گے، گھنٹے بڑھ جائیں گے، منٹ بڑھ جائیں گے، سیکنڈ بڑھ جائیں گے۔ وہ فرشتہ آ کر جس وقت حضرت موسیٰ کو بتاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چلو اتنی عمر بڑھ جائے، اتنے دن بڑھ جائیں، اتنے مہینے بڑھ جائیں، اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ پھر حکم ہوگا اس کے بعد تو موت ہی موت ہے۔ اس وقت کہا تھا کہ بعد میں بھی موت ہے، اب بھی موت ہے، مرنا اب بھی ہے، مرنا بعد کے اندر ہی ہے، پھر چند دن زندگی گزارنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ایمان کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ایک دن مسلمان کو دیا جائے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری دنیا کی زمینیں اگر خرچ کر دو اور 1000 لو یعمر 1000 سنۃ، 1000 سال تمہاری عمر ہو جائے، ما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر، جتنی عمر بڑھ جائے گی اتنے عذاب سے نہیں روکا جا سکتا۔ آج عمر بڑھنے کا تقاضا مسلمان کرتا ہے، میری زندگی بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، میں ابھی نہ مروں، میں کچھ دیر کے بعد مروں، لیکن حالات دنیا یہ بتا رہے ہیں اس وقت موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنا مرضی بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے اتنے گناہوں میں وہ ترقی کرتا ہے، دین میں ترقیاں اس کی نہیں ہوتی۔ اس لیے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو، جان کو، مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور ان کے یہ وعدے آگے کہ ہم اللہ کے ہاں اس کے دیے ہوئے پر ہر چیز کے اوپر خوش ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہ طرز زندگی تھا کہ باپ بھی آتا ہے، بیٹا بھی آتا ہے، ان کے قرندازی ہوتی ہے، نہ باپ زندہ رہنا چاہتا ہے نہ بیٹا زندہ رہنا چاہتا ہے، دونوں اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتے ہیں، دونوں اللہ کے دین پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، دونوں اللہ کے دین پہ اللہ رب العزت کے ہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہ تڑپ یہ مسلمان کی ہونی چاہیے اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا ہو جائے اللہ اس دنیا کے غلاظت کو جہاد کے ذریعے اور ان علماء اور مجاہدین کے جھنڈوں کے ذریعے صاف فرما دے۔ دنیا بڑی غلیظ ہو گئی، بڑے مادے پرستیاں آ گئی، بڑا فساد آ گیا، سیکولر نظام ہمارے ملک کے اندر ہر طبقے کے اندر ہوائیں دیتا جا رہا ہے اور دنیا کی نظریں اس بنیاد پر آ رہی ہیں کہ ہمارا ملک اس طرح کی آزادی کا متحمل بن جائے کہ یہاں پر کوئی روک نہ ہو، کوئی ٹوک نہ ہو، جو بندہ جو چاہے کرتا رہے، بالکل آزادانہ ماحول بن جائے اور آزادی پرست بن جائیں اور ہمارے دین پر کوئی پابندیاں نہ لگ جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک نہیں انل منکر والا خاندان میں کوئی موجود ہے اس وقت تک تمہارے اوپر جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ خاندان میں بزرگوں سے لوگ بچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ خاندان کا بڑا بزرگ آدمی ہے، جوان طبقہ اس سے اس لیے دور چلا جاتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ کر کوئی نہ کوئی تنقید کرے گا، کسی نہ کسی برائی پر مجھے روکے گا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں انل منکر کا جھنڈا جب تک چلے اور یہ ڈنڈا جب تک چلے اور یہ زبان جب تک چلے اور یہ آدمی جب تک چلے اور جس خاندان میں ہو، جس سڑک پہ ہو، جس گھر پہ ہو، ہمیں برائیوں سے روکنے والا، برائی کو برائی بتانے والا، برائی کو برائی کہنے والا، اس وقت تک سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے دور کر رہا ہے، اللہ ہمیں آگ سے دور کر رہا ہے، اللہ ہمیں عذاب سے دور کر رہا ہے، اللہ ہمیں شیطان سے دور کر رہا ہے، اللہ ہمیں گمراہیوں سے دور کر رہا ہے، اللہ ہمیں ضلالت سے دور کر رہا ہے، اللہ ہمیں فساد فی الارض سے دور کر رہا ہے، اللہ ہمیں قتل و غارت سے دور کر رہا ہے۔ یہ مال، دولت، عورت اور شہوات نفسانی اور غنا موسیقی جب دنیا میں بڑھتے ہیں پھر قتل و غارت کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، پھر تلواریں میاموں سے
سے نکلتی ہیں اور مسلمان کی تلوار مسلمانوں کے گلے پر اور اس کے حلق پر اور اس کی تمام چیزوں پر اور ائمہ پر اور دین کے تمام مداروں پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو طبقہ ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں سپورٹ کرو، اپنے مال میں سپورٹ کرو، اپنی جان میں سپورٹ کرو، اور اس ملک پر اور تمام اسلامک ممالک پر اللہ رب العزت سے اس چیز کی طرف نگاری کرو کہ اللہ ہمیں کوئی مجاہد اسلام کی صورت میں ایسا بندہ عطا فرما دے کہ جس کے مسلح پر اللہ اس سے راضی ہو، اور وہ دروازہ کھول کر جس وقت باہر نکلے اسلام کی گفتگو اس کے اندر سے نکلے اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور خلافت کائنات کے اندر جس وقت پھیلتا ہے، مشرق مغرب ہو، جنوب شمال ہو، کوئی ملک ہو، کوئی نظام ہو، حضرت عمر بن عبد العزیز ایک آدمی ہے، اپنے مسلح کو سجا کر پوری دنیا پر اپنی خلافت کو چلاتے ہیں، اور حضرت عمر بن عبد العزیز کھڑے ہو کر اپنی خلافت میں اعلان کرتے ہیں، میں نے کوئی بندہ ایسا اپنی اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے جو اب زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے اور گداگر بن کر سوالی بن کر گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں، چوکوں میں، ہماری تمام جگہوں پہ آ کر اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے بھی غیر اللہ سے سوال کرنے والا بن جائے۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کیا تھا، آج بھی اگر کوئی موجود ہے جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، جس کو صدقے کی ضرورت ہے، یا جس کی دہلیز پہ لکڑی نہیں، یا جس کے جسم پر کپڑا نہیں، یا جس کے گھر میں کوئی حق ادا نہیں کیا، یا جس عورت کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا، آج بھی وہ عمر بن عبد العزیز سے آ کر یہ سوال کر سکتے ہیں، اور عمر بن عبد العزیز ان کی ادائیگی اللہ سے کروا سکتا ہے۔ یہ وقت تھا جب ایک امام تھا اور اپنے مسلح پہ بیٹھ کر ایک ملک کو چلاتا تھا، اور ملک چلانے سے پہلے پوری کائنات کو چلانے والے اللہ سے رابطہ کرتا تھا۔ سوئچ ٹوٹ گئے، بغیر سوئچ کے تارے لگ گئی، اور یہ ساری سپلائیاں آج معطل ہو چکی ہیں۔ پیچھے کنیکشن ایک اللہ کا امت نے چھوڑ دیا ہے، ایک اللہ کا تعلق امت نے چھوڑ دیا ہے۔ امت سب کچھ کرتا دھرتا اپنے آپ کو بنانے پہ آ چکی ہے، اور اللہ سے اس کا مین سوئچ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پر آج کل کے بعض بدبخت علماء بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل کا جدت طریقہ جو ہے وہ آج کل اس حدیث سے ہٹ کر ہونا چاہیے اور نبوت سے تھوڑا سا دور آنا چاہیے۔ وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے، وہ زمانہ پرانا تھا، یہ زمانہ نیا ہے۔ اس وقت ترقی کوئی نہیں تھی، آج ترقی موجود ہے، مگر وہ وقت بھی تھا جب میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور رسول اکرم علیہ السلام نے ساری دنیا کے سامنے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ اللہ کی بات کو ماننے والا جتنا بڑا ہوگا، رب اتنا ہی بڑا کام اس کے سامنے کر کر اس کو دکھائے گا۔ آج مسلمانوں کا یہ کہنا یا اپنے بزرگوں سے یہ کہنا کہ تم پرانے لوگ ہو، قدیم زمانے کے لوگ ہو، آج جدت پسندی ہے، آج دور کا تقاضا ہے، آج شہروں کا تقاضا ہے، آج ان دیہاتوں کا تقاضا ہے۔ ہمارے اسلام میں لچک آنی چاہیے، برقعے میں لچک آنی چاہیے، پردے میں لچک آنی چاہیے، تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ لچک آنی چاہیے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو آج یہ بھی کہتے ہیں آج سود اس حالات میں حلال ہونا چاہیے۔ باہر کے ممالک میں فتویٰ دے کر آئے کہ سود حلال ہے، اور یہاں پر بھی اعلان ہوتا ہے سود کو حلال ہو جانا چاہیے۔ جب یہ اعلان ہو اور وہ بندہ ہمارے مسلح کا ہو، کسی ممبر کا ہو، کسی سٹیج کا ہو، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے اعلان جنگ ہوتی ہے، اور اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور کر کے رہیں گے۔ اس بندے کے ساتھ چلنے والے ہماری جیسی عوام کے طبقات اگر یہ کہیں کہ چلو کوئی تو ایسا نکلا ہے نا کہ جس نے سود کو تو حلال کیا، شکر کرتی ہے عوام۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، قیامت کے دن ایسے ائمہ آئیں گے جو کہ گمراہ ہوں گے، اور ان کے پیچھے ان کی اقتدا کی جائے گی، اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسرا طبقہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اہدنا الصراط المستقیم یہ وہ آیت ہے جو اللہ نے قیامت تک پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب تک یہ دعا ہوتی رہے گی اللہ کسی بندے کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس لیے اگر یہ دعا کرتے جائیں، یہ آیت پڑھ
پڑھتے جائیں، مصلے سجتے رہیں، تب تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، مگر 98% طبقہ جب نمازوں سے دور ہے اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا وہ نہیں پڑھتا، پھر وہ طبقہ یہ کہتا ہے میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، کون سا حق ہے کون سا باطل ہے۔ مگر جن صحابہ نے اہدنا الصراط المستقیم کو ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہوئے آگے چلا کر اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے ان کو کبھی غلط راستے پہ نہیں لگایا۔ اور آج امت کے غلط راستے پہ نکلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو ترک کر دیا۔ سورہ فاتحہ، کئی بندوں کو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اللہ شفا دے گا، پوچھتے سورہ فاتحہ ہے کون سی؟ سورہ فاتحہ ہے کون سی؟ اس لیے آج اکثر طبقہ سیکولر نظام کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے، اور جوان طبقہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا نظام ملے کہ جس کے اندر ہمیں کوئی ایسا حکمران نصیب ہو جائے جو ہماری جدت پسندی کی بنیاد پر اسلام کے اندر ہمیں آزاد کر دے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آزادی اسلام نہیں ہے بلکہ محدود اور قید رہنا یہ اسلام ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا جنت کا، اللہ رب العزت کا نظام دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ اگر یہ مسلمان چاہے کہ دنیا میری جنت بن جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان تھا الدنیا سجن المؤمن، مومن کا دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے کا مطلب یہ ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز کے پابند ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم سود سے بچنے کے پابند ہیں، ہم ایمان والے ہیں، شراب سے بچنے کے پابند ہیں، ہم ایمان والے ہیں، زنا سے بچنے کے پابند ہیں، ہم ایمان والے ہیں، بھائی کی بیوی پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم ایمان والے ہیں، ماں کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، ہم ایمان والے ہیں، باپ کو تھپڑ نہیں مار سکتے، ہم ایمان والے ہیں، قرآن کو برا نہیں کہہ سکتے، ہم ایمان والے ہیں، جہاد کو برا نہیں کہہ سکتے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان کو گالی نہیں دے سکتے، ہم ایمان والے ہیں، پڑوسی کے کتے کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، ہم ایمان والے ہیں، کسی کو چلتے ہوئے تانا نہیں دے سکتے، ہم ایمان والے ہیں، کسی صدقے کو روک نہیں سکتے، ہم ایمان والے ہیں، زکوٰۃ میں ترمیم نہیں کر سکتے، ہم ایمان والے ہیں، نبوت کا دفاع کر کر ختم نبوت کے اوپر آنچ نہیں آنے دے سکتے، ہم ایمان والے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی کو مان کر سب سے خوبصورت نظام اس کو مان سکتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، نشہ آور چیزوں سے دور رہیں گے، ہم ایمان والے ہیں، غنا موسیقی سے دور رہنا ہمارا شعار ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے دین پر چلنا ہمارا شعار ہے، ہم ایمان والے ہیں، ذرا سی حرکت کرتوت بھی ہمارے شان کے منافی ہے۔ اس لیے یہاں کی قید آخرت کی جنت، آج کے مشکل کل کی سہولت، آج کی تنگی کل کی وسعت، آج کا اندھیرا کل کی روشنی، آج کی تمام چیزیں کل کا ایک خوبصورت میدان، آج کی تمام بھوکیں کل کا ایک خوبصورت دسترخوان ہے۔ اس لیے آج مسلمان نے کام الٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں قید میں نہیں رہ سکتا، ہم نے عورتوں کو قید میں نہیں رکھنا، عورتوں کے حق ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، عورتیں اسلام نے قید کر دی ہیں، اسلام کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنی حیثیت دی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یوں بھی ہوتا کہ ماں کو بوسہ دے دے تو جنت، ماں کو روٹی کھلا تو جنت، ماں کو کپڑا پہنا تو جنت، ماں کو پانی پہنا تو جنت، ماں کو آسا دے تو جنت، ماں کو سیر کروا، اس کو کھلا، اس کو پلوا، اس کو ہنسوا، تجھے جنت ملے گی۔ مگر تمام چیزوں کا خلاصہ دماغ سے نکال کر قدموں تک منتقل کر دیا گیا، اور تحت اقدام الامہات کہہ کر یہ کہہ دیا قدموں کے نیچے جنت ہے، اوپر جنت نہیں۔ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ اور ادھر فرمایا کہ مومن کے قدموں کے نیچے سارے فرشتے ہیں، طالب علم کے قدموں کے نیچے سارے فرشتے ہیں، نماز سیکھنے والے کے قدموں کے نیچے سارے فرشتے ہیں، قرآن سیکھنے والوں کے قدموں کے نیچے سارے فرشتے ہیں، اور کافر یہ کہتا ہے کہ تم سب میرے قدم کے نیچے بیٹھو، اللہ یہ کہتے ہیں تم میری حکومت کے نیچے آؤ، میرے فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے ہیں۔ ماں میری حکومت کے نیچے آئے، اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ نے کتنے بڑے حق ادا فرمائے۔ اس لیے مہذب ترین طبقہ وہ ہوتا ہے
جو اپنے نبی علیہ السلام کے دور کو سب سے بڑا ترقی یافتہ دور کہے، اور نبی کا فرمان خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کہے، پھر اس کے بعد کہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ پرانی روٹی کھاتے تھے، چھان برا جمع کر کے لاتے تھے، ایک ہفتہ کی روٹی تھیلے میں ڈال کر لاتے تھے۔ جب وہ مدارس کے اندر پڑھتے تھے پانی سے پرانی روٹی کو کھاتے تھے، لوگ اگر تازی پیش کرتے تھے وہ تازی کو رکھ دیتے تھے، پرانی کو کھاتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے تم پرانی روٹی کیوں کھاتے ہو؟ وہ کہتے تھے پرانی روٹی 10 دن پرانی ہے، 20 دن پرانی ہے، 15 دن پرانی ہے، اور جتنی پرانی روٹی ہوگی وہ ہمارے نبی کے اتنے قریب ہوگی، جتنی نئی روٹی ہوگی وہ نبی سے اتنی دور ہوگی۔ اس لیے ہم پرانی روٹی کھانا نبی کا قرب سمجھتے ہیں، ٹوٹا ہوا کپڑا پرانا پہننا نبی کا قرب سمجھتے ہیں، پرانا جوتا پہننا نبی کا قرب سمجھتے ہیں، پرانی چیزیں پہننا نبی کا قرب سمجھتے ہیں۔ جتنی تازی چیز ہے وہ اتنی نبی سے دور ہے، جتنی پرانی چیز ہے وہ اتنی نبی کے قریب ہے۔ اس لیے اگر آج کا جوان اپنے آبا و اجداد کی زندگی کو پڑھتا ہے، کہتا ہے ہماری ماں بڑی نیک تھی، ہمارے دادا بڑے نیک تھے، ہمارے پردادا بڑے نیک تھے، اگر تاریخ کو پیچھے لے جاؤ 100 سال پہلے کا بندہ اور نیک تھا، اگر اس سے پیچھے جاؤ 100 سال پیچھے وہ بندہ اور نیک تھا، اگر اس سے پیچھے چلے جاؤ وہ بندہ اور نیک تھا، اگر 1200 سال پیچھے جاؤ امام ابو حنیفہ کی صورت میں بندہ اور نیک تھا، اگر اس سے پیچھے چلے جاؤ پہلی صدی میں صحابہ اور نیک تھے، اگر اس سے پیچھے چلے جاؤ ہجری کے اندر رسول اللہ جیسی شخصیت سب سے زیادہ نیک تھی۔ بنیادی وجہ یہ ہے اگر دور وہ اعلیٰ نہ ہوتا یہ اعلیٰ ہوتا، اکابر آج ہوتے، ولی آج ہوتے، صحابی آج ہوتے، نبی آج ہوتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھے سب سے بہترین زمانے کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، میں برے زمانے کے اندر نہیں آیا، اور اب سے زمانہ جو ہے وہ بعد میں شر والا ہوگا، خیر والا نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے اللہ ہمارے حالات کو بدل، اللہ اس کائنات کو تبدیل فرما، اللہ اس نظام کو تبدیل فرما۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سارے ایمان کی حالت میں تو مریں گے، اور اگر اجتماعی نظام ہمارا تباہ و برباد کر دیا جائے اور مسلمان کو سیکولرزم کے طور پہ ملک میں ایک خوبصورت آزادی دی جائے اور اس کی قید سے اس کو چھڑوا دیا جائے، تو خدا کی قسم راتوں رات یہ مسلمان ماں اور بہن ان کے ساتھ غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آج اس قرآن نے، اس دین نے، ان مساجد نے، ان علماء نے، ان طلباء نے، ان غیرت مند انسانوں نے آج اس چیز کی تمیز پیدا کر دی ہے کہ ہماری بہن بہن نظر آتی ہے، ماں ماں نظر آتی ہے، بیٹی بیٹی نظر آتی ہے، بھابھی بھابھی نظر آتی ہے، اور سیکولر نظام کے اندر آ کر آزادی پسند اتار دو، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ماں کون ہے، یہ بہن کون ہے، کون ہے بہن، کون ماں، کون بیٹی، کون باپ، کون دادا، کون پردادا، کون۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ملک میں مکہ اور مدینہ کی فضاؤں کو پر لطف بنانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے خالد بن ولید کی شکل میں اللہ نے ایک ایسا صحابی عطا فرمایا جس کو رب نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کے عبور پار کرتا ہوا اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کے سامنے اس چیز کی وضاحت رکھ کر گیا ہے کہ میں نے اللہ کی تلوار جب سے پکڑی ہے اور جہاد کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے، اللہ نے میرے ذریعے ایران کی غلاظتیں، عراق کی غلاظتیں، ملک شام کی تمام گندگیاں، ملک یمن کی تمام بےہودگیاں اللہ نے ختم فرما کر آج اسلام کو خوبصورت شمع روشن فرما دی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، امتی بنو، امت سے ٹوٹنے والے مت بنو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امتی بن جاؤ، اور امتی بننے کے لیے 5 کام کریں۔ پہلا کام حرام سے بچیں، اور دوسری امت جو سامنے موجود ہے اس کو بھی حرام سے بچائیں، اور بالخصوص بینکاری کے نظام سے جتنے لوگ منسلک ہیں ان کو علماء کی صحبت میں بٹھائیں، ورنہ آئے دن کوئی نہ کوئی حور پھور کے لفظوں کے اندر جا کر حرام کو حلال کہہ رہا ہے، اور اس پہ دلائل قائم کر کے مسلمانوں کو اس بینکاری میں اس نے دھکیل دیا ہے جو ہے حرام مگر نظر میں حلال نظر آ رہے۔ حرام کے رزق سے بچ کر ایک حلال پہ آ جائیں،
دوسرا کام مسلمان سے اختلاف ختم کر کے اس سے صلح بین الناس کا یہ کام شروع کر کے سلام کی دعوت کو عام کریں، اور بازار میں چلتے ہوئے جتنی دکانیں ہیں سب کو ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ اپنے اس میدان میں علاقے میں پھیلائیں۔ اگر یہ سلام ہمارے لفظوں سے نکل گیا تو یہاں انگریزوں کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ چلا جائے۔ تیسرا کام 5 وقت کی نماز کی پابندی، بازار کا صدر ہو، سیکٹری ہو، نائب صدر ہو، وہاں کا بزرگ ہو، ہر دکان کو ٹارگٹ بنا کر نبی علیہ السلام کا وہ فرمان دیکھے جو آپ نے مکہ میں فرمایا تھا، لا یبقى على ظہر الارض بیت مطر ولا وبر ولا حفر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ اللہ کی قسم، کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کوئی دیہات، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں تک میرا دین اور اسلام اور یہ کلمہ نہیں پہنچے گا۔ اس تڑپ کو دیکھ کر کم از کم اپنے مقامی بازاروں کے اندر نماز کی دعوت کو شروع کر دو۔ یہ اللہ اس انقلاب کے ذریعے ہمارے تمام حالات کو درست فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھا کام، شرک سے ہٹ کر توحید پر امت کو لانے کی کوشش کرو۔ آج کل سارے دین کو مسجد سے باہر خریدنے کی کوشش ہوتی ہے، اور جنت کو مسجد سے باہر بنانے کی کوشش ہوتی ہے، اور اللہ کو مسجد سے باہر تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے بھی قبریں ہیں ان پر جا کر احترام کر کر فاتحہ خوانی پڑھ کر اپنے گھروں میں لوٹ کر آؤ، مگر قبر پرستی کو، ان کو رب بنانا، ان کو اپنا معبود بنانا، اس چیز سے خود اور اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو باز کرو۔ اگر توحید پہ آؤ گے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جاری پانی کی طرح ہو جاؤ گے، جس میں اگر کوئی گندا تنکا بھی ڈال دیتا ہے وہ پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے، اور اس کے رنگ کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے بھائی امت اپنے آپ کو توحید کے اندر لے کر آئے۔ یہ قبر پرستی کے اندر بھنگڑے ڈالنا، اور یہاں پہ ناچ، اور یہاں پہ گانے، اور ان سڑکوں پہ بچیوں کا کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے سامنے ڈانس کرنا، اور جوتیاں اتار کر نظریں مان کر ان قبروں پہ چلنا، اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ منت مانی تھی کہ فلاں جگہ پر ہم جائیں گے، وہ آدمی صاحب قبر میرے اس کام کو کر دے گا، یہ سب سے بڑا غضبناک وہ جملہ اس وقت اللہ کو پسند نہیں آ رہا۔ توحید کی طرف لے کر آؤ۔ اور 5واں کام، اللہ رب العزت کے سامنے بھائی اجتماعی توبہ شروع کرو۔ اور اجتماعی توبہ یہاں تو ہوتی ہے مجموع میں، گھر میں بیوی کو بٹھاؤ، بچی کو بٹھاؤ، بہن کو بٹھاؤ، بیٹے کو بٹھاؤ، والدہ کو بٹھاؤ، اپنے والد کو بٹھاؤ۔ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ روزانہ بھائی اللہ کے سامنے اجتماعی استغفار کرو۔ یہ 5 کاموں سے اللہ ہمارے حالات کو تبدیل فرمائیں گے، اور ہم اس دنیا کے اندر قید خانے کو جنت سمجھیں گے اور آزادی کو جہنم سمجھیں گے۔ اور اگر یہ 5 کام ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکے ہیں اور آئندہ بھی اگر چھوٹتے رہے، پھر ہم دنیا کی آزادی کو جنت سمجھیں گے اور دنیا کی قید کو جہنم سمجھیں گے، اور اسلام کے سیکولر نظام کی طرف ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے جو ہمارے ملک کے اندر آ کر ہمیں ان سے نجات دلوائیں اور ہمیں آزادی کا وہ نعرہ دیں جس کی بنیاد غنا اور موسیقی ہو، جس کی انتہا غنا اور موسیقی ہو۔ اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ اٹھنے کی اور حشر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔